پہلے تو مجھے بتائیں شاہ محمود صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ واقعی بیمار ہے کہ جیل سے بچنے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، شاہ جی کی طبیعت خراب ہے. ان کے گال بلیڈر میں سٹونز ہیں اور کافی بڑے سٹونز ہیں، اور ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ وہ اب آپریشن ہی اس کا واحد حل ہے. اور آئی تھنک وہ آج کل میں ان کا آپریشن بھی ہونا تھا، ہوا یا نہیں مجھے علم نہیں، لیکن ان کا آپریشن ہونا ہے یا ہو گیا ہوگا اب تک. تو اس کے لیے وہ جیل گئے تھے. وہ تو 28 تاریخ سے جیل میں تھے. تو کئی بار جیل کہہ رہا ہوں، اسپتال میں تھے وہ. تو کئی بار اسپتال جیل، وہ طبیعت خراب بھی ہے، وہ چل رہا ہے. میں خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر تو نہیں کیا بتا کہ سارے آپ لوگ مل لیں اور وہ بات طے پہ جائے، اس کے بعد ان کو دیکھیں کیا کرنا ہے. اللہ کرے ایسا ہو جاتا، لیکن ایسا کچھ میری تو نالج میں ایسی کوئی چیز تو نہیں. آپ کو کس نے ٹاسک دیا اسٹیبلشمنٹ میں سے کہ ان کو ملیں جا کے اور ان کو پھر آگے لگائیں؟ نہیں، مبشر صاحب دیکھیں، 25-30 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے سیاست میں. تو ابھی بھی اگر ہمیں ٹاسکنگ کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کام چھوڑ ہی دینا چاہیے. ہم نے چھوڑ ہی دیا تھا. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی سے ایک وابستگی ہے، اور ایک مطلب میں اپنے آپ کو آج بھی پی ٹی آئی کے ہی ممبر سمجھتا ہوں. پی ٹی آئی مانے یا نہ مانے، میرے اس سے تو کوئی نہیں نکال سکتا نا دل سے. بیکاز آپ کو تو علم ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی بنانے والوں میں سے ایک عمران خان اور ایک میں ہی ہیں. باقی تو سب یا چھوڑ چکے ہیں یا اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو بہرحال ایک سمپتھائز فیکٹر کہہ لیں، ایسے ہمدردی کہہ لیں، محبت کہہ لیں، وہ تو دل میں ہے. اور جب ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سارے کنفرنٹریشن کی سیاست سے پی ٹی آئی کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی، اور ایگریشن اور کنفرنٹریشن مزید ڈیمیج کیے چلی جا رہی ہے پارٹی کو، تو اپنے دوستوں میں بیٹھ کے نہیں، لیکن پرابلم ایک اور ہے نا عمران. کر سکتے ہیں کیا پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ نے آفیشلی استحکام پارٹی چھوڑ دی اب؟ یعنی جی میں نے جوائن ہی اس پہ کی تھی مجبوری میں، اور اس کے بعد چھوڑ بھی فوراً دی تھی. کس نے مجبور کیا ہے وہاں پہ؟ آپ جانتے ہیں اس وقت کیا حالات تھے، مجبوریاں تھیں. اب چھوڑیں اس چیز کو. لیکن کوئی خوشی سے جوائن نہیں کیا تھا. اگر کیا ہوتا تو اون چودھری کی طرح یا اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں وہاں پہ جو بینیفیشری ہوئے، ایم این ایز بھی بنے، منسٹرز بھی بنے، ہمارے لیے بھی آسان تھا. یار وہ تو آپ کے بڑے دوست ہیں. علیم خان تو آپ تو ان کی گاڑی چلاتے ہیں، وہ آپ کی گاڑی چلاتے ہیں ہر جگہ جا کے. علیم خان آج بھی میرے دوست ہیں. مجھے ان کے لیے بھی رسپیکٹ ہے، اون کے لیے بھی رسپیکٹ ہے. وہ سب انہوں نے اپنا سیاست کا راستہ چنا، میں نے اپنا راستہ چنا. تو آپ کو کس نے مجبور کیا تھا استحکام پارٹی میں جانے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا حالات تھے. ہمیں اٹھایا گیا، جیل لے جایا گیا، بند کیا گیا، ساری چیزیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے کیسی چیزیں چل رہی تھیں، کیسے مجبور ہوتا ہے، کون مجبور کرتا ہے، وہ سب آپ کو پتہ ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے. تو اب وہ مجبوریاں ختم ہو گئی ہیں؟ آہستہ سے ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں نا، پریشرز کم ہو جاتے ہیں، پھر آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ جو تقریباً 2 سال سے گھر بیٹھے ہیں، کوئی سیاست نہیں کر رہے. 2 سال سے گھر بیٹھے ہیں، کوئی سیاست نہیں کر رہے. کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، کوئی کسی قسم کی سیاست نہیں کی. ایکچولی کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو جا کے ملے ہیں یہ اپنی سیاست زندہ کرنے کے لیے ملے ہیں، خبروں میں آنے کے لیے ملے ہیں، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. مبشر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سیدھا سا آپ کو اس کا تھوڑا سا کرکس آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے ہوا کس طرح. میں آپ سے کہا تھا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ چیزیں نہیں چل رہی ہیں آگے، اور ہم اپنے دوستوں سے بھی بات کرتے رہے. دوستوں سے مطلب پارٹی کے دوستوں سے کہتے ہی لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ دوستوں کی بات ہوئی. تو میں پارٹی میں دوستوں سے بھی بات کرتا رہا. تو آہستہ آہستہ میں نے فیل کیا کہ پارٹی کے میجورٹی جو ہے وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنفرنٹریشن کی سیاست ختم ہو. یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو ٹھنڈا کیا جائے، کچھ آئس بریکنگ ہو، کچھ بات چیت کے ذریعے کیا جائے. اور بہت سارے لوگ تو ڈائریکٹلی آلریڈی بات چیت کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ کوئی پر اثر ایک موومنٹ یا ایک چیز ایسی کمپائل نہیں ہو پا رہی. سو میں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت حراست میں جو لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، ان سے بات چیت کریں اور ان کی رائے لیں. ان سے پوچھیں کہ کیا چل رہا ہے اور کیسے معاملات کو ان کے خیال میں آگے لے جایا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی ملاقات ہماری ہوئی اعجاز چودھری صاحب سے کوٹ لکھپت جیل میں. جب اعجاز چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی تو اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم نے آج سے کوئی 6 مہینے پہلے ایک خط لکھا تھا، اور وہ خط عام
عام خط تھا، اس کے اندر ہم پانچوں نے سائن کیے تھے اور ہم نے یہی لکھ کے دیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم کی طرف آئیں، بات چیت کی طرف آئیں، کنفرنٹریشن کی سیاست کو ختم کریں، اور ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پختہ ہوتے جا رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ ہونا ہے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پاتی، ورنہ ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو پش کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہم کسی طرح بات چیت کے ذریعے راستہ۔ اس کے بعد ہم گئے شاہ محمود قریشی صاحب سے پی کے ایل آئی میں ملنے۔ جب شاہ محمود قریشی صاحب سے پی کے ایل آئی میں ملے تو مجھے شاہ محمود صاحب کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جو باتیں شاہ جی نے کی وہ وربٹم وہی باتیں نہیں جو ہم سوچے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ معاملات کانفرنٹریشن والے آگے نہیں چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہے، خود عمران خان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے خاندان کے لیے نقصان دہ ہے، پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے، پارٹی کا سمبل نہیں رہا، پارٹی نے الیکشن کدو اور جوتا اور بینگن کے نشان پہ الیکشن لڑا، وہ بھی پارٹی کو سیٹیں جو جیتی بھی تھی وہ بھی نہ مل سکی ان کو، تو ہر طرف پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل پس مشکل والا معاملہ چل رہا تھا۔ تو ہم اگر اس میں کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے لے لیں پارٹی میں واپس اور میں آ کے سارے معاملات حل کرا دوں گا، میں برج بن جاتا ہوں، پرابلم ایک اور ہے نا عمران، پرابلم ایک اور معاملات حل کراتا ہوں۔ جو لوگ کرتا دھرتا ہے نا وہ جانتے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، کم از کم ہم دونوں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک عمران خان آپ کی بات نہیں مانے گا کہیں پہ افہام و تفہیم کا معاملہ نہیں چل سکتا، اور وہ نہیں مانے گا۔ صحیح بات، بالکل صحیح۔ تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں کچھ۔ نہیں تو میں اسی لیے تو ہماری جو یہ کوشش ہے نا، یہ ایفرٹ، یہ کوشش یہ ہے کہ اگر تو یہ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اور یہ لوگ اپنا پیغام کسی طرح عمران خان تک پہنچا سکیں۔ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی عمران خان سینٹرک ہے، یعنی اس وقت جو عمران خان کی جو اپوائنٹڈ قیادت ہے انہوں نے کبھی زحمت ہی نہیں کی 2.5 سال میں جا کے شاہ محمود قریشی سے، اعجاز چودھری بھائی ان کو کیا، وہ تو اپوائنٹڈ ہے نا، وہ تو قیادت ہے، ان کی تو سیاست چل رہی ہے۔ اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے تو ان کی سیاست کون چلے گی؟ ان کی ذاتی تو چل رہی ہے نا۔ سب سے بڑا ایشو آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیے۔ یہ زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان جیل میں رہے، ان کی اپنی جو چودراہٹ اور سیاست اس وقت چمک رہی ہے وہ چمکتی رہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اس میں علیمہ کی بھی ہے، اینکرز ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو پاکستان سے باہر خود ساختہ اینکرز ہیں نا، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہ کے وہ چھوٹ گیا تو ان کی دکانیں بند ہو جانی، ختم ہو جائیں گی، ڈالر ہی نہیں ملے گا۔ جہاں تک آپ علیمہ کی بات کر رہے ہیں یا اور ان کی کسی کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اپنے بھائی کی رہائی تک تو ہیں، سیاسی طور پہ وہ متحرک نہیں ہے پی ٹی آئی میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو پی ٹی آئی۔ گنڈا پور کو فارغ کرا دیا یار، اس سے زیادہ سیاسی کیا ہوگا؟ گنڈا پور فارغ ہو گیا نا۔ آئی ڈونٹ نو گنڈا پور کو انہوں نے فارغ کرایا ہے، گنڈا پور خود فارغ ہوئے ہیں، عمران خان کا دل ان سے خراب ہو گیا یا کوئی اور کیفیت کے اندر وہ فارغ ہوئے، مجھے نہیں پتا۔ لیکن اچھا مجھے ایک بات ٹی وی پہ نہیں کرنی چاہیے لیکن میں کر رہا ہوں، اب کیا کروں، آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، جب آپ لاہور آئے ہیں تو آپ ادھر ادھر نیوے ہو کے نکل گئے، مجھے آپ ملے ہی نہیں، تو اب ٹی وی پہ ہی کرنی پڑ رہی ہے یہ بات۔ ایک بات تو طے شدہ ہے نا، whether anybody likes it، وہاں کر لیجیے گا بات بھی کریں، اچھا چلے نہیں ویسے چلے ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے عمران ٹوٹل بشرا بیگم کے کنٹرول میں، یہ مجھے بھی پتا اور یہ آپ کو بھی پتا، اور بشرا بیگم جو ہے وہ الحمدللہ ایک لالچی خاتون ہے، تو اگر آپ ان کو کسی طرح شیشے میں اتار لیں تو پھر سارے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی بشرا بیگم سے عقیدت تو بہت ہے، اب وہ ان کو اپنا مرشد بھی مانتے ہیں اور ان کی بات ظاہر مشاورے بھی لیتے ہوں گے اور باتیں سنتے بھی ہیں ان کی، اور میرا بشرا بیگم سے بیوی سے کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ میری جو سیاسی وابستگی ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھی، اور عمران خان کو ہی میں یہ میسیجنگ کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں۔ اگر ان کی پارٹی کے لیڈرز جیل چلے جائیں، جا کے شاہ محمود قریشی سے مل لیں، اعجاز چودھری سے مل لیں، ان کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن وہاں سے مل جائے گی اور وہ عمران خان تک ان لوگوں کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، شاید عمران خان کے سمجھ آئے کہ ہاں میری پارٹی کے لیڈرز یہ بات کر رہے ہیں۔ ہماری تو ایفرٹ میں سمجھتا ہوں بڑی نوبل ایفرٹ ہے، نہ میں اپنے لیے جگہ مانگ رہا ہوں، وہ جب دیکھا جائے گا جب عمران خان صاحب آئیں گے باہر اور جب اس وقت کوئی چیز ہوگی تو سیاست میں ہمارا حصہ داری ہوگی نہیں ہوگی وہ بعد کی بات